حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے کہ راستہ میں ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ حضرت زبیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سفید کپڑے پہنائے، اور مدینہ میں مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر سن لی تھی۔ مدینہ کے مسلمان روزانہ صبح کو تک آپ کے استقبال کے لیے آتے اور آپ کا انتظار کرتے، اور جب دوپہر کو گرمی تیز ہو جاتی تو مدینہ واپس چلے جاتے۔ ایک دن بہت انتظار کر کے مسلمان واپس ہوئے۔ جب یہ لوگ اپنے گھروں کو پہنچے تو ایک یہودی ایک قلعہ پر کسی چیز کو دیکھنے کے لیے چڑھا۔ اس کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر پڑی، جو کہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور ان حضرات کے آنے کی وجہ سے سیراب ہٹتا جا رہا تھا۔ اصل میں گرمی کی وجہ سے ریگستان میں جو ریت پانی کی طرح نظر آتی ہے، اسے سیراب کہتے ہیں۔ اس یہودی سے نہ رہا گیا، اس نے بلند آواز سے کہا، اے عرب والو، یہ تمہارے حضرت ہیں جن کا تم انتظار کر رہے تھے۔ تو مسلمان ہتھیاروں کی طرف لپکے۔ اس زمانے میں استقبال کے لیے ہتھیار بھی لگائے جاتے تھے، اور ہتھیار لگا کر مسلمانوں نے ہر مقام پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ ان سب کو لے کر ہرا کے واہنی جانب مڑ گئے اور بنو عمر بن عوف کے ہاں جا کر ٹھہرے۔ وہ پیر کا دن تھا اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو لوگوں کے استقبال میں کھڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ انصار میں سے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک نہیں دیکھا تھا، تو وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرنے لگے، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کر اپنی چادر سے آپ پر سایہ کرنے لگے۔ تب لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتوں سے زیادہ بنو عمر بن عوف کے ہاں ٹھہرے، اور آپ نے وہاں اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد دھری گئی پرہیزگاری پر، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر چل پڑے، اور لوگ بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی اونٹنی مدینہ میں اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں مسجد نبوی ہے، اور ان دنوں وہاں مسلمان مرد نماز پڑھا کرتے تھے، اور وہ جگہ 2 یتیم لڑکوں حضرت سہیل اور حضرت سہل رضی اللہ عنہ کی تھی، جہاں کھجوریں سکھایا کرتے تھے۔ یہ دونوں حضرات اسعد بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ جب آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ یہی ہمارے ٹھکانے کی جگہ ہے، اور پھر آپ نے ان دونوں بچوں کو بلایا اور مسجد بنانے کے لیے ان سے اس جگہ کا سودا کرنا چاہا، تو ان بچوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، ہم بیچنا نہیں چاہتے، بلکہ یہ زمین ہم آپ کو ہدیہ کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں سے یہ زمین بطور ہدیہ لینے سے انکار کر دیا، اور ان سے وہ جگہ خریدی، کیونکہ نابالغ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی زمین کو ہدیہ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس جگہ مسجد بنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی تعمیر کے لیے کچی اینٹیں اٹھانے لگے، اور آپ اینٹیں اٹھاتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے تھے، یہ اٹھائی جانے والی اینٹیں خیبر میں اٹھائی جانے والی کھجور اور کشمش کی طرح نہیں ہیں، اے ہمارے رب، بلکہ یہ تو ان سے زیادہ بھلی اور زیادہ پاک ہے۔ اور یہ شعر بھی پڑھ رہے تھے، اے اللہ، اصل اجر و ثواب تو آخرت کا اجر و ثواب ہے، تو انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ پھر آپ نے ایک مسلمان کا شعر پڑھا، لیکن اس مسلمان کا نام مجھے نہیں بتایا گیا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہمیں حدیثوں میں یہ کہیں نہیں ملا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار کے علاوہ اور کسی کا پورا شعر پڑھا ہوتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی بچوں کے ساتھ دوڑا پھر رہا تھا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ میں دوڑا تو پھر رہا تھا، لیکن مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر دونوں تشریف لائے اور مدینہ کی ایک غیر آباد جگہ آ کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے ایک دیہاتی آدمی کو بھیجا جو انصار کو ان دونوں حضرات کے آنے کی خبر کر دے۔
چنانچہ تقریباً 500 انصار ان حضرات کے استقبال کے لیے نکلے اور ان دونوں حضرات کی خدمت میں پہنچ کر ان حضرات نے عرض کیا، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، آپ دونوں حضرات امن میں ہیں اور آپ دونوں حضرات کی بات مانی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان استقبال کرنے والوں کے درمیان چل رہے تھے۔ تمام مدینہ والے استقبال کے لیے نکل آئے، یہاں تک کہ کنواری لڑکیاں گھروں کی چھتوں پر ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہی تھی، ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، اس جیسا منظر ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن بھی دیکھا تھا جس دن آپ تشریف مدینہ لائے تھے، اور اس دن بھی دیکھا تھا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، ان دنوں جیسا کوئی دن میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو عورتیں اور بچے یہ